عباده الذين اصطفى اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ہماری اس مجلس کے روح رواں جناب صوفی ڈاکٹر عبدالباسط صاحب صدیقی نقشبندی مجددی احمد فیوز اوم کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناتواں کو، بے بضاعت کو اصلاح و تربیت کا جو خود محتاج ہے اہم ذمہ داری اصلاح و تربیت کے لیے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت موت تک ہماری اصلاح فرماتے رہے، اس لیے کہ اصل مربی اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ بڑے عمدہ لب و لہجے میں فن کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے معمر شخصیت جناب حافظ فہیم اختر صاحب احمد فیوز اوم نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ اللہ ان کی تلاوت میں مزید جلا نصیب فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب کی حمد باری نے تو یقیناً وجدی کیفیات سامعین میں پیدا کی۔ حقیقت یہی ہے بھائیوں، یہ فقط لفاظی نہیں ہے، سچائی اسی میں ہے کہ ساری کائنات کو وجود بخشنے والے پالنہار کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کیفیات کے ساتھ احادیث میں بیان فرمائی ہے، اگر آپ کو ان کیفیات کا کچھ ادراک ہو جائے، کچھ پتہ چل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حمدوں سے اللہ کی محبت اور معرفت میں مزید جلا پیدا ہو جائے۔ کبھی تو ہمارے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کبھی تو دعا فرماتے ہیں، یا مونس کل وحید وصاحب کل فرید ویا قریبا غیر بعید ویا شاہدا غیر غائب ویا غالبا غیر مغلوب یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا صریخ المستصرخین یا صریخ المستصرخین والمفرج عن المکروبین والمربح عن المغمومین
ومجیب دعاء المضطرین ویا کاشف المکروہ یا الہ العالمین ویا ارحم الراحمین منزول بک کل حاجہ اللہم انک خلاق عظیم انک سمیع علیم انک رب العرش العظیم اللہم انک البر الجواد الکریم. عجیب و غریب معنویت، روحانیت لیے ہوئے کلمات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی حمد میں پیش کی گئے. اس کی کچھ جھلک آج ہم نے سماعت کی. یقیناً لکھنے والا جو بھی بندہ ہے وہ قابل مبارکباد ہے. سنانے والا بھی بندہ اپنے کیفیات کے ساتھ سنا رہا تھا. اللہ ان کے سنانے کو، ان کے لکھنے کو بے حد قبول فرمائے. اور نعت پاک کی وہ مشہور اشعار جس درد اور کیفیات کے ساتھ حافظ اسامہ صاحب محمد فیوز ہم نے پیش کی، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیکر قدسی ہے، مقبول ترین، محبوب ترین ہے، ساری کائنات کی جان ہے، اور جن کے روضے پر ساتوں آسمان فدا ہے. آقا کی شخصیت پر، آقا کی ذات گرامی پر اتنے عمدہ نعت پیش کرنا، لکھنے والا بھی مبارکباد اور سنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ مزید عشق محمدی نصیب فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے. جہاں تک تعلق ہے ان سلسلوں کا اور ان کے بزرگوں کا، یہ جتنے بھی اکابرین اہل دل اہل اللہ ہیں، ان کا ہر عمل اتباع سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور یہی جان ہے، یہی روح ہے. ہمارے ان سلسلوں میں اکابرین کی، اہل اللہ کی زیادہ توجہات، بلکہ کل توجہات اتباع سنت پر ہے. قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزرے اور سالکین کو بھی وہ اتباع پر لانا چاہتے ہیں. یہی مقصود ہے کلام مقدس ہی کے ذریعے. اور دوسرا ایک قرآن اور ہوتا ہے جسے احادیث مبارکہ کہتے ہیں. قرآن دو ہے، ایک کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور ایک کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. ایک پڑھا جانے والا کلام ہوتا ہے اور ایک کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کے جیسی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی قرآن کریم ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ احادیث مبارکہ بھی قرآن کریم ہی ہے. ان دونوں کے ذریعے ہی ہم کمال تک، مقصود تک پہنچ سکتے گئے. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. جن لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا، ان لوگوں نے گمراہی کو اختیار کیا. وہ خواہشات کے پیچھے چلے، اور اتباع ہوا ضلالت ہے، گمراہی ہے. یہ ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سب کی بنیاد کتاب و سنت ہے. علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، رسالہ قشیریہ. اس میں ایک بات عجیب درج کی ہے. فرماتے ہیں تفقد الحلاوہ فی ثلاث.
جن 3 چیزوں میں حلاوت کو، لذت کو تلاش کرو. تفقد الحلاوہ فی 3، 3 چیزوں میں لذت کو تلاش کرو. فی الصلاۃ و تلاوت القرآن و ذکر، نماز میں حلاوت کو تلاش کرو، قرآن کریم کی تلاوت میں لذت کو، حلاوت کو تلاش کرو. کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ کلام اللہ کی تلاوت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. قرب کے جو مقامات بندہ تلاوت کلام ربانی سے حاصل کرتا ہے، کسی اور وظیفے اور اوراد سے وہ قرب نصیب نہیں حاصل کر پاتا جو اللہ نے اپنے کلام میں لذت رکھا ہے اور قرب کی دولت رکھا ہے. وہ بہت مشہور بات ہے اور تواتر سے چلی آ رہی ہے یہ بات کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ کا قرب کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت سے. سوال کیا بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہماری نزدیکی نصیب ہوگی. آج امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے امت حقیقی لذت سے محروم ہو چکی. بھلا بتائیے، جس مالک کائنات کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کی ہم معرفت چاہتے ہیں، جن کا عشق چاہتے ہیں، جن کی نسبت چاہتے ہیں، جن کا تعلق چاہتے ہیں، جن کا کرم چاہتے ہیں، جن کا عفو چاہتے ہیں، جن کا صفح چاہتے ہیں، بھلا محبت کے دعوے میں ہم سچے کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم اس مالک الملک کے کلام سے محبت نہ کریں، اس کی تلاوت نہ کریں؟ کتنی عجیب سی بات ہے. معاف کرنا، عنوان جو دیا گیا اصلاحی اور تربیتی پروگرام، اس لیے میں کچھ تلخیاں بھی رہیں گی، اس کو تھوڑا سا گوارا کر لینا. میں اپنی اصلاح کے جذبے سے کہوں گا، آج ہمارے سالکین سب سے زیادہ پیچھے جس چیز میں گئے وہ تلاوت کلام پاک میں پیچھے ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو کتنا قرآن کریم پڑھتا ہے؟ تیرے نام کے آگے نسبت لگی ہے قاری کی، آیا تو 3 پارہ روزانہ پڑھتا ہے؟ تو میں 0 میں جواب دوں گا. تو کہاں تلاش کرو گے اللہ کی محبت کو؟ اگر کتاب اللہ میں نہیں تلاش کرو گے تو کہاں تلاش کرو گے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے خود مجھے اپنے آپ پر کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کا موقع بہت کم مل پاتا ہے. کسی دن چھٹی ہوتی ہے تو وہ دن بھی غفلت میں گزر جاتا ہے. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے بھائیوں، مرض ایک اصلی ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے. جیسے کسی کے سر میں درد ہے تو درد ہوتا ہے قبض کی بنا پر، قبض کے ذریعے بخارات اٹھتے ہیں اور سر میں درد شروع ہوتا ہے. تو اصل مرض قبض ہے، عارضی مرض سر کا درد ہے. اصلی مرض کی اگر اصلاح ہو جائے تو عارضی مرض خود بخود زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہمارا جو باطن ہے،
اس باطن میں ظلمت ہے، سستی ہے، غفلت ہے، سختی ہے، اس کا اثر ہمارے اعمال پر پڑتا ہے۔ اصل مرض دل کی غفلت، اس کا اثر پورے اعمال پر پڑتا ہے کہ توفیق میسر نہیں ہوتی ہے رات کی تنہائی میں اٹھ کر چند رکعتوں کے پڑھنے کی ہے۔ یہ دل کی غفلت کی علامت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے بعد پوچھا، ما فعل ربک، تمہارے پالنہار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا ضاعت العبارات وطاحت الاشارات، ما نفعنی الا رکیعات نؤدیہا الی الاسحار۔ فرمایا ساری عبادتیں مٹ گئی، ساری عبارتیں، ساری تحریرات، سارے رموز اور اشارات سب ضائع ہو گئے، مجھے تو رات کی تنہائی میں ٹوٹی پھوٹی 2 چند رکعتیں نماز ہی میرے لیے نافع بنی، اللہ نے اسی پر مغفرت کر دی۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا جس نے ان کو خواب میں دیکھا تھا اور سوال کیا تھا، ما فعل ربک، تیرے پالنہار نے، تمہارے پالنہار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پتہ چلا جس کو جو کچھ ملا ملے گا، ملتا رہے گا، تہجد کی برکت سے ہی ملے گا۔ اور سب سے زیادہ سستی ہمارے سالکین میں تہجد کے باب میں ہے، سب سے زیادہ سستی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مقام قرب رضا عطا ہو، ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تو ہم رسماً بیعت ہوئے گئے، عمل ندارت، زندگی میں تہجد کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ میں سب سے زیادہ اہمیت تہجد کو ہے، سب سے زیادہ اہمیت۔ آج ہمارے سالکین بہت غفلت برت رہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ چاروں سلاسل میں سبھی حضرات بیعت ہوتے ہیں، اتحاد ہے، اتحاد اتحاد۔ ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ بڑی عقل دیتے ہیں، بڑی عقل دیتے ہیں۔ دیکھیے جس کو اللہ صحیح عقل دیتے ہیں تو وہ صحیح پر جم جاتا ہے، اور جس کو اللہ صحیح عقل دیتے ہیں وہ غلط کو کے غلط ہونے پر جم جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور جس کو اللہ قلب سلیم دے دیتے ہیں اس کو صحیح پر جما دیتے ہیں۔ جس کو اللہ قلب سلیم دے دیتے ہیں اس کو اللہ صحیح پر جما دیتے ہیں، غلط سے نفرت اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جنت میں قلب سلیم والے ہی داخل ہوں گے۔ سورۃ الشعراء کے 4 رکوع میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمارے اہل اللہ چاروں سلسلے میں بیعت کراتے ہیں، نقش بندیہ میں بھی، چشتیہ میں بھی، سحر وردیہ میں بھی، اور قادریہ میں بھی۔ اور یہ اتنے اونچے سلاسل ہیں کہ نقش بندیہ سے ہی ایک اور سلسلہ برآمد ہوا جسے مجددیہ کہتے ہیں، جو منسوب ہے الشیخ احمد سرہندی کی طرف، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ چشتیہ ہی میں ایک سلسلہ، ایک شاخ اور ہے جسے صابریہ کہتے ہیں، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ چاروں سلاسل آپس میں متحد گئے، سب شریعت اور سنت کی ترویج چاہتے گئے، سب سالکین کو اتباع سنت پر لانا چاہتے گئے کہ لباس مطابق سنت ہو، ہر قول و فعل مطابق سنت ہو، کھانا سنت کے مطابق ہو، سونا سنت کے مطابق ہو،
چلنا سنت کے مطابق ہو، ہر چیز میں اتباع سنت مقصود ہے، اس لیے چاروں سلاسل میں بیعت لی جاتی ہے، اتحاد ہے اس میں۔ ہمارے سالکین کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھیں۔ وہ اللہ کا حقیقی محب ہے، چاہنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنا الی حبک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ قرآن کی تلاوت لازم کر لو، دل کا زنگ دور ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، ہر حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تہجد کا اہتمام کرو، بغیر تہجد کے کچھ ہاتھ آتا نہیں ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو، ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ علیکم بقیام اللیل، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے گئے تم رات کے قیام کو لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک بندوں کا شعار رہا ہے۔ وَقُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے پالنہار کی تمہیں تہجد کی برکت سے قربت اور نزدیکی نصیب ہو گئی ہے۔ وَمُغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہ کو مٹانے والی ہے یہ نماز۔ وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہ سے بندے کو دور کرنے والی ہے۔ اس نماز میں تاثیر یہ ہے کہ بندہ خود بخود گناہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ مٹتے بھی ہیں اور گناہ کو مٹانے کی بھی اس میں صلاحیت ہے، اس نماز میں۔ اس لیے سالکین سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ تہجد کا ضرور اہتمام کریں۔ علامہ قشیری کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا کہ تفقدوا الحلاوہ فی ثلاث، 3 چیزوں میں حلاوت کو تلاش کرو۔ فی الصلاۃ، نماز میں، وتلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت میں، والذکر، اور ذکر میں۔ فَإِن وَجَدْتُمُوهَا، پس اگر تم نے ان تینوں میں لذت پا لیا، حلاوت پا لیا، فَبِهَا، تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی چیز ہے، تم نے لذت پا لیا۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا الْبَابُ مُغْلَقٌ، ورنہ تو یاد رکھو دروازہ تمہارے لیے پروردگار کا بند ہے۔ اگر تمہیں نماز پڑھنے میں لذت نصیب نہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت میں لذت محسوس نہ ہو، ذکر میں دل نہ لگے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے لیے دروازہ اللہ کی طرف سے بند ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی احمد فیوزہم، اقوال سلف کی 11ویں جلد کے اندر، جی عاجز اس وقت بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اقوال سلف کی 11ویں جلد کا مطالعہ کر رہا ہے، حضرت نے آگے لکھا ہے کہ جو بندہ ان 3 چیزوں کے اندر لذت سے محروم ہے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے اور اللہ کے سامنے روئے، توبہ کرے۔ توبہ کی برکت سے اللہ عز و جل اسے لذت نصیب فرما دیں گے۔ تمہارے سالکین کوشش اس بات کی کرے کہ نماز میں انہیں لذت نصیب ہو، حضوری نصیب ہو، دھیان سے نماز پڑھے، پوری توجہ نماز میں اللہ کی طرف ہو۔ اور اس کے 6 طریقے کتاب و سنت میں ملتے ہیں۔ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ درج فرمایا ہے، بہت شاندار۔
ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک طریقہ درج فرمایا ہے بہت شاندار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے گئے اس پڑھنے میں دھیان دو، نماز میں توجہ ہو جائے گی. ہماری توجہ تلاوت کی طرف نہیں ہوتی، یا ہم خود پڑھ رہے ہیں تو اپنی تلاوت میں دھیان دو. جیسے ایک کچا حافظ ہوتا ہے، وہ سوچ سوچ کر پڑھتا ہے رفتار میں، لیکن سوچ سوچ کر پڑھتا ہے. تو اس طرح ہر آیت کو سوچ کر پڑھو، نماز میں دھیان جم جائے گا. یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ درج فرمایا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز سے باہر 10-15 منٹ مراقبے کی عادت ڈالو، اللہ کی طرف دھیان جمانے کی عادت ڈالو، جسے وقوف قلبی کہتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے اندر وقوف قلبی کو بہت اہمیت ہے، لیکن ہمارے سالکین وقوف قلبی کرتے نہیں ہیں. ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہر آن سالک کو اللہ کی طرف توجہ رکھنا چاہیے. ہر آن. علامہ شبلی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ میں نے بھرے بازار میں ایک نوجوان کے دل پر میں نے توجہ ڈالا تو مجھے منکشف ہوا کہ وہ بندہ سودا دے رہا ہے، روپیے لے رہا ہے، اور ایک آن اور ایک پل کے لیے بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہے. اور میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے زار و قطار. جب میں نے اس کے باطن پر اور قلب پر توجہ ڈالا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. نماز میں ہمارا حال ایسا ہی ہے، ایک آن کے لیے بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی. اسی لیے نمازیں کوئی اثر نہیں دکھا رہی ہے، اسی لیے نمازوں میں اثر نہیں ہے. وضو اطمینان سے کرنا چاہیے، لیکن ہمارے وضو کا کیا حال ہے کہ وضو خود ہمارے وضو پر لاحول پڑ رہا ہے. یہ وضو کا حال ہے ہمارے. شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے احوال میں نے پڑھا تو اس میں مجھے یہ بات ملی کہ شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ 15 منٹ کا وضو فرماتے تھے. 15 منٹ کا. کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا طویل وضو اطمینان سے مسواک ساری سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے 15 منٹ فرمائے؟ یہ وضو شرط ہے نماز کے لیے. جب نماز شرط صحیح ہوں گی تو مشروط بھی صحیح ہوں گی. وضو کے دوران بہت ساری دعائیں ہم پڑھنے کے عادی ہیں اور ایک مسنون دعا چھوڑ دیتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. آپ کہوں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم چھوڑ دیتے گئے؟ اصل میں وضو کھانا آج کے معاشرے میں بات کرنے کا مرکز بن چکا ہے. ہر آنے والا وضو کرتے وقت اپنے پڑوس سے گفتگو میں مشغول رہتا ہے، اور بکثرت یہ وبا معاشرے میں عام ہو رہی گئے. ہر مسجد میں یہ بلا نظر آتی ہے کہ وضو کرتے وقت دعائیں یاد نہیں رہتی، اپنے دنیاوی مسائل پر گفتگو. بلکہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرتے کرتے غیبتیں بھی شروع رہتی ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سالم رکھے. ایک دعا مسنون ہے، ہمارے سالکین سے گزارش ہے کہ وہ اس دعا کا خاص اہتمام کریں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ ہمارے اکابرین نے تحریر فرمائے ہیں، علماء امت نے اس کو لکھا ہے. ہاتھ دھونے کی یہ دعا، چہرہ دھونے کی یہ دعا وغیرہ وغیرہ. برکت اور نفع اس میں بھی ہے،
لیکن یہ دعا مسنون گئے، اس دعا کے مقابلے میں ایسی لاکھوں دعائیں اس دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ دعا ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے وضو کے دوران ضرور دعا پڑھنے کے سالکین عادت ڈالے۔ بھول جائے تو مسجد میں آ کر پڑھ لو، پھر بھی بھول جائے تو باہر نکلنے کے بعد جب یاد آ جائے جب پڑھ لو۔ جیسے کسی کی اشراق اگر چھوٹ گئی، وہ دن میں مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی پڑھ لیں گا تو دن میں پڑھنا شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کا دن میں پڑھنا شمار ہوگا، جب یاد آ جائے جب پڑھ لو۔ جیسے جب پلاؤ بریانی ہمارے سامنے آ جائیں ہم کھاتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے، کھاتے ہیں نا؟ تو ایسے کہ جب یاد آ جائے ہم کو کہ ہماری آج اشراق چھٹی ہے، اس وقت تو پڑھ لو۔ جیسے ہم مختلف قسم کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، مختلف ڈشیں، بتائیے جسم میں خون بنتا ہے تو پھر یہ کیوں سوال کہ فلاحی وظیفہ ہمیں چاہیے، اب جو چاہے وہ پڑھو، ہر چیز سے روحانیت کو غذا ملے گی، اور سب سے بڑی چیز تلاوت کلام ربانی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ضرورت بدلنے کی ہے۔ ایک زمانہ ہو جاتا ہے ہم اپنے بزرگوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں لیکن اپنی شخصیت میں کوئی نکھار نہیں، نہ اعمال میں کوئی جان، نہ فجر کا اہتمام، نہ اوراد و وظائف کا اہتمام، نہ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کی عادت، نہ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام، نہ عشاء بعد سورہ ملک پڑھنے کا التزام، اور نہ ہی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فکر، اور نہ ہی روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، نصف پارہ، 2 پارہ تلاوت کی عادت۔ عجیب غفلت والا ماحول معاشرہ چل رہا ہے اور ہم بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ بڑی خوش فہمی ہے ہم کو کہ ہم سالکین ہیں۔ یاد رکھنا، عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ ابھی آج ہی میں چلتے چلتے کتب خانے میں نے فلادارین کے بہت وسیع کتب خانہ ہے، لاکھوں کی کتابیں ہیں وہاں پر۔ ہمارے حضرت بھی ہمارے مدرسے کے ہی ذمہ دار ہیں، اہم ذمہ داروں میں ہیں۔ تو میں نے اقوال سلف کی 6 جلد نکالا، تو اس میں لطائف سے متعلق مجھے کچھ معلومات ملی، اور مدارج السلوک تو یہ عاجز ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے ان طلباء کو جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مرشد صاحب قاسمی جامعہ کلکوا کے دور حدیث شریف کے استاد محترم ہیں، جب اس جمعہ میں فلادارین میں جن کی بات ہے، کچھ طلباء کو میں نے حضرت سے بیعت کرایا۔ بڑی اونچی شخصیت ہے، میرے خاص استاد ہیں، بڑی نسبتوں کے حامل ہیں۔ تو حضرت کی اجازت پر ان طلباء کو جو مولانا سے بیعت ہوئے ہیں میں تعلیم دیتا ہوں، تو مدارج السلوک کو انہوں نے سامنے رکھا ہے اور مجالس فقیر کو سامنے رکھا ہے کہ ان 2 کتابوں کے ذریعے طلباء کو تعلیم دینا۔ تو اس میں لطائف سے متعلق مجھے کئی چیزیں ملی، لیکن جب میں نے ہمارے حضرت کی کتاب اقوال سلف کی 6 جلد کو دیکھا تو اس میں ایک عجیب بات مجھے ملی، اور مجھے بڑا وجد آیا اس بات کو پڑھ کر کہ لطائف کا مطلب ہے کیا لکھا ہے اس میں 6 جلد کے اندر کہ لطائف کا مطلب کیا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لطیفہ قلب ہمارے پستان سے 2 انگل نیچے انسان کا قلب ہے، ایک سالک پوری توجہ کے ساتھ
نیت کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رگی گئے، میرے دل میں سما رگی گئے، اور میرے دل کی ظلمت اور تاریکی دور ہو رگی گئے، اور میرا دل بطور شکر کے اللہ 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 کہہ رہا ہے، یہ تصور باندھ کر اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح ایک مرغی انڈوں کے اوپر بیٹھتی گئے اور انڈوں پر کلی طور پر غالب رہتی گئے، تو انڈوں میں 21 دن کے بعد جان پیدا ہو جاتی گئے۔ تو یہ تصور ہوتا ہے ہمارے سالکین کو کہ ہمارا قلب جاری ہو چکا، اور ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو اس کے باطن سے اس کو اللہ کا یہ مقدس اسم ذات سنائی دیتا ہے کہ میرا قلب اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ پھر شیوخ اپنی کشفی نظر سے، اپنی بصیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا باطن جاری ہو چکا ہے، تو پھر اس سیدھے طرف کے پستان کے نیچے 2 انگل نیچے لطیفہ روح ہے، پھر اس کو نقش کر دیتے ہیں اپنی شہادت کی انگلی سے، اللہ کہہ دیتے ہیں، جس سے اس کا لطیفہ روح بھی جاری ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا لطیفہ روح اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سالک محنت کرتا ہے تو لطیفہ سر جو بائیں طرف کے پستان سے 2 انگل اوپر گئے، اس پر وہ توجہ ڈالتے گئے اور نقش کرتے گئے، یہاں سے اس کو آواز سنائی دیتی گئی اللہ اللہ کی۔ پھر لطیفہ خفی دائیں طرف، پھر لطیفہ اخفا سر اور خفی کے درمیان، یہ لطائف 5 ہوتے گئے۔ پھر لطیفہ نفس پیشانی میں ہوتا ہے، کیونکہ پیشانی ہی سے تو تکبر جھلکتا ہے۔ تکبر کس سے جھلکتا ہے؟ پیشانی سے ہی تو جھلکتا ہے۔ اسی لیے تو پیشانی یعنی تکبر کے مٹانے والی جو عبادت کے سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ پھر اس کی پیشانی سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ پھر شیخ اپنی کشفی نظر سے جب دیکھتا ہے کہ اس کے لطائف 6 جاری ہو چکے گئے، تو پھر آخری سبق اسے عنایت کرتا ہے۔ وہ سبق ہوتا ہے قالب کا قالب، اس کے دماغ پر انگلی شہادت کی رکھ کر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ کہہ دیتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو پورے جسم سے روے سے، جسم کے خون کے ایک قطرے قطرے سے، بوٹی بوٹی سے اس میں ذات مبارک کا اسے ادراک ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اسے یہ سلطان الاذکار نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر کشف امور اس سے سرزد ہوتے گئے، پھر ایک سیڑھی کر چڑھتے چڑھتے 35 اسباق جس دن وہ پورے کر لیتا ہے، اس وقت اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ تو میں طلباء کو پیر اور جمعرات کو طلباء کو ہمارے استاد محترم کی اجازت پر سبق دیتا ہوں۔ بڑے طلباء جو مشکات پنجم کے ہیں، ابھی کچھ اور طلباء ان سے بیعت ہونے والے ہیں۔ ہمارے عزت کو بڑی خوشی ہوئی، میں نے جب ذکر کیا، کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء میں بھی اصلاح اور تربیت ہو۔ ایک عالم سنور جاتا ہے، عالم سنور جاتا ہے، ایک عالم لاکھوں انسانوں کے سنورنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب صوفی نور اللہ حفظہ اللہ ورعاہ نے بہت زیادہ ہمت افزائی والے اور حوصلہ افزائی والے جملے مجھے کہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے حضرت سے اور اجازت لیا کہ اس جمعہ میں آپ تشریف لائے، پھر حضرت نے اور اجازت دے دی۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس وقت بڑے کشفی بزرگ ہیں، بہت کشف بھی ہوتا ہے، 3 بڑے بڑے اکابرین سے ان کو اجازت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تربیت یافتہ ہیں، ان کے نانا جان، اور حضرت مولانا عبدالحلیم جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ ہے حضرت مولانا مرشد صاحب۔ اور پھر اس وقت علامہ لطیف الرحمن صاحب سے وہ سلسلہ نقش بندیہ میں سبق لے رکھے گئے۔ اس عاجز کو بھی لطیفہ سر کا انہوں نے سبق دیا ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنی کشف نظر سے دیکھ کر تقریباً 4-6 مہینے سے
ان لطائف پر مولانا خود محنت کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں خود بھی تربیت کا محتاج ہوں. ان سالکین میں بیٹھ کر ان کی توجہات کی برکت سے کچھ مجھے بھی سمجھ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کتابوں کے پڑھنے سے، کتابوں کے مطالعے سے، خاص طور سے اہل اللہ کی کتابوں کو پڑھنے سے دماغ روشن ہوتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے قلب روشن ہوتا ہے. تو ان مجالس میں بیٹھ کر ان اکابرین اور ان بزرگان دین کی برکت سے قلب بھی اجلا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک مدت تک اس کا اثر قلب پر رہتا ہے. تو لطیفہ خفی اور اخفا اور لطیفہ نفس اور غالب، ان امور سے متعلق اقوال سلف جلد نمبر 6 میں نے دیکھا. آج ہی چلتے چلتے گھنٹی بج چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ مطالعہ تو پورا گھنٹہ کیا، لیکن میں نے سوچا چلتے چلتے اقوال سلف کو تھوڑا سا ایک نظر اور دیکھ لیتا ہوں. تو اس میں لطائف سے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ قلب جاری ہو جائے اور قلب اللہ اللہ کہنے لگ جائے. نہیں، لطیفہ قلب سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی شہوت کنٹرول میں آ جائے. 3 شہوتیں ہوتی ہیں نا، کھانے کی شہوت، کپڑا پہننے کی شہوت اور جنسی شہوت. ہمارا یہ سالک جو ہوتا ہے، خاص طور سے سلسلہ نقشبندیہ میں جو لطائف پر محنت کرتے گئے، کھانے کی اشتہا ختم ہو جاتی ہے. جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں. کوئی ان کو واسطہ نہیں ہوتا ہے کھانے پینے سے، بس جو سامنے آ جائے اللہ کا نام لے کر کھا لیتے ہیں. کھانے کی اشتہا ختم ہو جاتی ہے. لطیفہ قلب پر محنت کرنے سے کپڑا پہننے کی اشتہا ختم ہو جاتی ہے. صاف ستھرا تو لباس ہوتا ہے، وہ ملنگ بنتا نہیں ہے کہ بس گندا سندا رہ رہا ہے. جبکہ النظافت شطر الایمان، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل جمال کو پسند کرتے گئے. اللہ نے صاف ستھرے رہنے والوں کو، اللہ نے ان سے محبت کا اعلان کیا ہے قرآن کریم میں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور تیسری چیز، شہوت کنٹرول پر آ جاتی ہے. آج معاشرے کے اندر شہوت بہت پنپ رہی ہے، بہت پنپ رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری نظر قابو میں ہے. ٹھیک ہے، قابو میں ہے، بہت بڑی چیز ہے، قابو میں گئے، لیکن لائٹ جلنے میں وقت نہیں لگتا ہے. بجلی اچانک آ جاتی ہے نا، اندھیرا اگر ہو تو اچانک بجلی آ جاتی ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں ہماری نظریں بڑی پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اندھیرے میں روشنی ہونا بہت آسان اور بہت جلدی. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سالکین کو کہ وہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اس بندی پر اللہ کی لعنت ہے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتی. حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے، بلکہ ایک بیان میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ آج کے ماحول اور معاشرے میں اگر ہاتھی کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے تو ہاتھی کے بھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں. ہاتھی کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں. آج کے اس ماحول اور معاشرے کے اندر میں بھی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حاضری مجھے نصیب کی، تو میں نے کچھ بزرگوں کی دعا لینا چاہا. تو میں سب سے پہلے ہمارے حضرت صوفی عبدالباسط صاحب کے یہاں توجہ لینے کے لیے گیا، تو حضرت نے یہی بات بیان فرمائی کہ دیکھو وہاں پر نظر کی حفاظت کرنا. میں پھر شہادہ گیا، ہمارے حضرت مولانا مرشد صاحب احمد فیوزہم رمضان المبارک میں وہاں پر رہتے ہیں. تو مولانا نے کہا دیکھو نظر کی حفاظت کرنا، جو بندہ حرمین شریفین میں نظر کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تقوی فی العجم عطا کریں گے. جو تقوی فی العرب اختیار کریں گا اللہ اسے تقوی فی العجم نصیب کریں گے. نظر کی حفاظت.
ایک نظر بد نظری سارے باطن کے نور کو جلا کر خاکستر کر دیتی گئے، برسوں کی محنت مٹی پلید ہو جاتی گئے۔ ایک انسان رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے پالنہار کے سامنے سجدہ کرتا گئے، اپنے پالنہار کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے، دعا اور مناجات کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے پالنہار کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، اور میری زندگی بھی آپ کے لیے، میری موت بھی آپ کے لیے۔ اللہ ایک نور بندے کو نصیب کر دیتے گئے، اس کا ہر کام دن بھر کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اس آیت کو پڑھ لینے کی برکت سے، اور ایک بند نظری کر کے سارے باطن کے نور کو جلا دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے سالکین کو تہجد کا اہتمام لازم، ہر کھانے میں لوکی کا استعمال لازم، اتباع سنت لازم، اسی طرح نظر کی حفاظت بھی لازم ہے، نظر کی حفاظت بھی لازم ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھانجے تھے جن کا نام مولانا سعید احمد صاحب تھا۔ حضرت نے لکھا ہے اس بات کو اقوال سلف کی 11ویں جلد کے اندر، 2.5 سال کی جب عمر کے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہا کرتے تھے۔ جب 12 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، بیٹا مولانا سعید ادھر آؤ، بتائیے بیٹے ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ اس تاریخ سے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں مولانا سعید صاحب تشریف نہیں لے گئے۔ اشارہ کر دیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹے اب تم بالغ ہو چکے ہو، ممانی سے تمہارے لیے پردہ ہے۔ سالی سے پردہ نہیں کرتے، نسبتی بہن سے پردہ نہیں ہے، باوج سے پردہ نہیں ہے، پھپھو چچی اور ممانی کی بچیوں سے پردہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اور ہم دم بھرتے گئے اللہ کی محبت کا۔ نظروں کا حال کیا ہے؟ یاد رکھنا اس بات کو اچھی طرح کہ نظر کی حفاظت نہ کرنے والا بندہ باغی طاغی ہے، ملعون ہے، ملعون۔ ذہن میں رکھ لینا اس بات کو اچھی طرح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں دیکھا، ہم نے تو موبائل پر دیکھا۔ عکس دیکھنا بھی اصل دیکھنا ہے، بلکہ اس میں تو جرات ہے، اس میں تو بھی ڈرتا آدمی کوئی دیکھ نہ لے، آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ کسی کی نظر تو نہیں پڑ گئی، لیکن اس میں تو جرات ہے، چادر اوڑھ کر موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے، نامحرم کی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوانوں کا دین ایمان لٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے موبائل کی نوست سے۔ کتنی بچیاں ہیں کہ جن کا ایمان و اسلام جا چکا ہے موبائل کی وجہ سے۔ ہمارے سالکین کی ذمہ داری ہے کہ وہ موبائل سے اجتناب کرے، سادہ موبائل استعمال کرے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بہت وسیع مضامین ہیں، میں کن کن مضامین پر کلام کروں؟ ان بزرگوں کی توجہات سے کئی چیزیں کھلتی ہیں، بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سالکین اہتمام کے ساتھ ذکر کرے، لطیفہ قلب پر محنت کریں، اس کی برکت سے شہوت کنٹرول میں آ جائیں گے۔ لطیفہ روح پر اپنے شیخ کی اجازت سے اور ان کے نقش سے محنت کرے، روح کی برکت سے، لطیفہ روح کی برکت سے غصہ ختم ہو جائے گا، اعتدال پر آ جائے گا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کی پٹائی کر رہے تھے، تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے، نہ ماریے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ ہی کے لیے تمہاری پٹائی کر رہا ہوں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ ہی کے لیے تمہاری پٹائی کر رہا ہوں۔
میرا غصہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. غصہ اللہ کی رحمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جیسے خیالات کا آنا, ہمارے سالکین بیٹھتے ہیں تو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, عجیب عجیب خیالات. ٹھیک ہے, آنے دو, آنا اللہ کی نعمت ہے. اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں سالکین. خیالات آنا بھی تو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس کو کیسے ثابت کریں گے ہم؟ جیسے محترمہ نے 20 منٹ افطار کو باقی تھے, 25-50 روپئے دیا محترم کو کہ جاؤ افطاری کا سامان لے آؤ. راستے میں کوئی دوست مل گیا, اس سے گفتگو میں مشغول ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں خیال آ رہا ہے, اس کو خیال آ رہا ہے وقت کم ہے, جلدی سے کیا کہنا ہے کہہ لے. پھر یہ اپنی کچھ کہتا ہے, پھر خیال آتا ہے یار وقت کم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ادھر ہی افطاری ہو جائے اور میں گھر جاؤں تو میری محترمہ میری افطاری کرے. تو خیال کا آنا نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن بس سالک یہ سوچتا ہے کہ میں اگر تنہائی میں قلب پر توجہ جمع کر بیٹھوں گا تو کیا ہوگا. کتنے خیالات آتے ہیں, کچھ لطف نہیں آتا. لطف کے لیے تھوڑا ذکر کر رکھے گئے. لطف اللہ وقت پر عطا کر دیں گے. جب باطن میں صفائی آ جائیں گی تو پھر جب بیٹھوں گے تو گھنٹوں بیٹھے رہوں گے اور اپنے مولا کی یاد میں مست رہوں گے. لطیفہ روح کے ذریعے غصہ ختم ہوتا ہے. غصہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا باطن اللہ اللہ کہہ رہا ہے, نہیں, اس کے بڑے منافع ہیں. لطیفہ سر پر جو بندہ محنت کرتا ہے اس کی برکت سے بخل نکلتا ہے, بخل. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی گئی, وجبت محبتی فی المتحابین فیگا والمتجالسین فیگا والمتزاورین فیگا والمتبازلین فیگا. میں نے جب پہلا اصطلاحی میرا بیان تھا, میں نے اس حدیث سے ابتدا کی تھی. اس میں اللہ کی محبت جن لوگوں کے لیے واجب ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتے گئے, ان میں سے ایک وہ اہل اللہ بھی گئے جو راہ خوب خرچ کرتے گئے. پتہ چلا اہل دل بخیل نہیں ہوتے. لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ اہل دل بخیل رہتے ہیں, بخیل نہیں رہتے ہیں, وہ بہت خرچ کرتے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک مقام پر کہ علماء کو چاہیے کہ وہ بھی چندہ دے. چندے کے فضائل تو تم بیان کرتے ہو, تم خود نہیں دو گے, اور کوئی اگر سوال کر لے مولوی صاحب آپ کتنا چندہ دیتے ہیں تو پھر گردن نیچی ہو جائے گی. تو علماء کو بھی چاہیے, بیان کرنے والے مبلغین اور مقررین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کے جتنے بھی سالکین ہیں وہ اپنی کمائی میں سے 5 حصہ راہ اللہ میں خرچ کریں. اور ہمارے حضرت آگے لکھتے ہیں قمر السما صاحب احمد فیوزہم کہ نہیں پاؤ تو حضرت فرماتے نہیں پاؤ تو 10% تو بھی کم سے کم دو, 5% تو بھی کم سے کم اپنی کمائی میں سے خرچ کرو راہ اللہ میں. بہرحال مجھے بتانا ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے گئے وہ کنجوس اور بخیل بھی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ لطیفہ سر پر محنت کرنے سے یہ مرض نکل جاتا ہے, اور لطیفہ خفی پر محنت کرنے سے حسد اور حرص ختم ہوتا ہے. آج معاشرے کے اندر حسد بہت عام ہے, بہت زیادہ عام ہے. ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں حسد کی بنا پر. حسد مرض تھا ابلیس کا. آج معاشرے میں انسانوں کی شکل میں ابلیس کی بے شمار ذریت گھوم رگی گئے جسے شیاطین الانس کہتے گئے. اللہ نے اپنے کلام مقدس کا اختتام انہی پر کیا ہے, من الجنت والناس. یہ والناس جو ہے نا یہ شیاطین الانس ہے, شیاطین الانس. اور 3 اللہ نے اپنی صفات بیان کیا ہے سورہ قل اعوذ برب الناس میں. رب کو بھی ذکر کیا, ملک الناس مالک ہونے والی صفت کو بھی ذکر کیا, الہ الناس اپنا الہ ہونے کو بھی ذکر کیا, اور قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی ان 3 اوصاف سے کیا ہے. الحمدللہ الہ کو ذکر کیا, رب العالمین میں رب کو ذکر کیا, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پتہ چلا شیاطین الانس آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ پنپ رہے ہیں.
حسد لیے لیے گھوم رہے ہیں۔ کیا چیز سبب بنی ابلیس کے راندے درگاہ ہونے کی؟ حسد ہی تو سبب بنا۔ اللہ نے ابھی طلبہ کو جلالین کے تفسیر میں 14ویں پارے کے 3 رکوع کے اندر اس عاجز نے چند دن پہلے اس کی تفسیر کیا تو اس کے تحت بڑی تفصیلی باتیں طلبہ کے روبرو پیش کیا اس عاجز نے کہ دیکھیے وہ ابلیس جس کا مرض تھا حسد، ہمارے سالکین کو چاہیے کہ ان تمام امراض سے اپنے آپ کو دور رکھے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے۔ یہ سب باطنی امراض ہے۔ اللہ نے انسان کو بنانے سے ایک زمانہ پہلے زہر کو بنایا تھا، وہ زہر ابلیس کی شکل میں تھا۔ یہ رہنے لگا آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی، اس چوک کی بنا پر ابلیس کو بھی زمین پر بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن تریاق اللہ نے اس زہر کا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ذریعے یہ تریاق بندوں کو عطا کیا کہ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، جھک جاؤ، معافی مانگو، معافی استغفار کی کثرت کرو۔ وإني ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میرے قلب پر بھی غبار سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ تریاق دیا، یعنی اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اے آدم کی ذریت، تمہارے دشمن کو میں نے جنت سے نکال کر جنت کو تمہارے لیے خالی کیا ہوں، اس لیے اے آدم اور آدم کی ذریت اپنے قلب میں اس ابلیس کو جگہ مت دینا۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو قلب میں شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر کی برکت سے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس آشیانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ چلا بھائیوں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ پوری زندگی تم کو اپنے دل کو سالم رکھنا ہے، دل کو اللہ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی عشق کا، اللہ کی نسبت کا، اللہ کے تعلق کا مرکز بنانا ہوگا۔ جیسے ہم نے تمہارے دشمن کو اور زہر کو جنت سے خالی کیا ہے اور تمہیں دوبارہ جنت عطا کریں گے، تو جنت تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم دنیا کے اندر اپنے قلب کو غیر اللہ سے اور ابلیس کے وساوس سے، نفرت سے، حسد سے پاک صاف رکھو گے، پاک دل لے کر، قلب سلیم لے کر آؤ گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ حسد ختم ہوتا ہے۔ حسد آج معاشرے میں حسد بہت پنپ رہا ہے، بہت پنپ رہا ہے۔ ایک پڑوس دوسرے پڑوس سے حسد، ایک سالک کو دوسرے سالک سے حسد ہے۔ پھر تربیت ہوئی کہاں؟ کہاں لطیفہ خفی جاری ہوا؟ آپ کہوں گے نہیں میرا لطیفہ خفی جاری ہے تو پھر حسد کیوں؟ لطیفہ سر جاری ہے تو پھر بخل کیوں؟ لطیفہ روح جاری ہے تو پھر غصہ اور غضب کیوں؟ لطیفہ قلب جاری ہے تو شہوت کیوں؟ اور لطیفہ اخفا سے عجب نکلتا ہے، عجب۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ دو چیزیں اخیر میں بڑی تفصیلات ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے کچھ اس میں ملفوظات تو نہیں بولنا چاہیے، ہمارے حضرت نے لکھا ہے اقوال سلف میں کہ ملفوظات مت بولو، کسی کے قول کو نقل کیا ہے مولانا نے، فرمایا ملفوظات لفظ سے بنائے، لفظت النوات، میں نے گٹھلی پھینکا، تو اس میں تھوڑا سا توہین لگتی ہے ملفوظ لفظ میں، بلکہ ارشاد کہو، فرمان کہو۔ ہمارے حضرت نے اس بات کو لکھا ہے، بڑی تفصیلات ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے بہت اچھے مضامین مجھے اس میں بھی ملے تھے، لیکن ہمارے ان بزرگوں کی
اور سالکین کی برکت سے میرے مضامین کچھ دوسرے ہو گئے۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ اس کے ضمن میں فقط یہ نہ تصور کرے کہ ہمارا قلب اور ہماری روح اور ہمارا سر اور خفی اور اخفا اور ہمارا نفس اور ہمارا قالب اللہ اللہ کہہ رہا ہے، نہیں، ان سے وابستہ جتنے بھی امراض ہیں ان امراض کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ وہ ہے سالک کامل، ایک ہے صلاح کا ہونا، ایک ہے اصلاح کا ہونا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں مولانا قمر الزمان صاحب امت فیوزکم کہ بہت سارے مشائخ بہت نیک بندوں کو بھی اجازت نہیں دیتے گئے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان میں اصلاح کی قابلیت نہیں ہوتی ہے، اصلاح کی قابلیت نہیں ہوتی ہے۔ صلاح الگ ہے، اصلاح کی قابلیت الگ ہے۔ تو ان لطائف سے وابستہ ساری چیزیں انسان کے امراض سے وابستہ ہے۔ انسان سچے دل سے عقیدت کے ساتھ اگر توجہ کے ساتھ مراقبہ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے برکات کو وہ اپنی آنکھوں دیکھیں گا، اس کی نورانیت کو اپنی آنکھوں دیکھیں گا، اور گناہ کا داعیہ اس کے دل سے ختم ہونا شروع ہوگا۔ اتباع شریعت اور سنت پر آنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ آپ کو ایک سوال کا جواب دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، کیا کیا کہے کیا نہ کہے۔ امراض بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہے معاشرے میں، اور روحانیت کی بڑی کمی ہے۔ جو بندہ جس لائن سے بھی دین کا کام کر رہا ہے، اصلاح کا کام کر رہا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ جس لائن سے بھی، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا بھی، جیسا بھی جس لائن سے جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے، اصلاح اور تربیت کا کام کر رہا ہے، وہ لائق ہے، صد تحسین و تکریم ہے۔ آج کے ماحول اور معاشرے میں روحانیت کا عنقا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو آخر میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کہوں گے کہ آپ تو کبھی ساپا نہیں باندھتے تھے، آج ہماری مجلس میں ساپا باندھ کر کیوں آئے؟ اصل میں میرے استاد محترم مرشد صاحب، جن کے 30 سال سے مجھ پر بڑے احسان ہیں، بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں۔ میں جس وقت عربی اول میں پڑھتا تھا اس وقت ہمارے خاص کرم فرما حضرت مولانا شیر محمد صاحب بھی ان کے پاس قلیلہ و دمنہ پڑھتے تھے۔ قلیلہ و دمنہ عربی ادب کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو مولانا بھی چونکہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، یا عاجز بھی ان کا شاگرد ہوں۔ تو ہمارے حضرت نے مجھے 1.5-2 مہینہ پہلے جب آئے تھے ہوں تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، الامامۃ نور المومن، کیا فرمایا؟ کسی کا قول ہے الامامۃ نور المومن، امامہ باندھنا یہ مومن کا نور ہے، اس لیے کبھی کبھی باندھ لیا کرو، اس نور سے بھی منور ہو جایا کرو۔ تو یہ عاجز پھر جمعہ کی مجالس میں، ایسی مجلسوں میں باندھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کلی طور پر اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی یہ محبین سالکین آئے ہیں، اللہ سب کو اپنی محبت، معرفت، عشق، نسبت، تعلق نصیب فرمائے۔ کچھ تلخیاں بھی مجھ سے ہوئی، کچھ غلطیاں بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو درگزر فرمائے، سب معاف فرمائے۔ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔